مرید سے اختلاف کیا. مسائل آقائے مارہرہ کی عظمتوں کو کون نہیں جانتا، مگر مضامیر پر احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اختلاف کیا. یہ نہیں دیکھا کہ میں مرید ہوں. مسئلہ ہے، فقہ ہے، میری تحقیق ہے. معاملہ لانے یزید کا آیا، میرے رضا نے وہاں بھی قلم اختلاف چلایا. معاملہ ایمان ابو طالب کا آیا، امام احمد رضا نے وہاں بھی قلم تحقیق چلایا. وہ ایک محقق کی تحقیق، ایک مجدد کی تجدید اور ایک محدث کا بیان تھا، جسے نو کے قلم سے جب لوگوں نے دیکھا تو برجستہ امام احمد رضا کے چلتے قلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلقات تب بھی خراب نعرہ تکبیر، ٹائم بالکل نہیں. تعلقات تب بھی خراب نہیں ہوئے، اب کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند حکم دی، فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز. جو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کی اس فتوے کی تائید کرتے ہیں وہ آج تک اس پہ عمل کرتے ہیں. انہیں عمل کرنے دو، ٹوکو مت. تمہیں اگر مائک چلانا ہے تو جہاں مائک سے ہوتی وہاں جاؤ. انہی کے شاگرد، مفتی اعظم ہی کے شاگرد مفتی سید افضل حسین صاحب نے اپنے پیر مفتی اعظم کے اس فتوے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہو سکتی ہے. کیا پیر مرید میں تعلقات خراب ہوئے؟ بیعت ٹوٹی. آج کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ آج کیوں لڑاتے ہو؟ یاد رکھنا، تاج الشریعہ کسی کے لڑانے کی مشین نہیں. ارے وہ احمد رضا کے مسلک کی پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے. تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے. ان دونوں اختروں کو نہ کل الگ کیا نہ آج الگ کر سکتے. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج علم کا الشریعہ، ساگر علم کا دریا. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. سبحان اللہ. میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، شریعہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. ہمیں یار کبھی سنا ہے لیلا کی مجنوں سے پنگا ہو گیا؟ ہیر فرہاد میں بول چال نہیں ہے، سنا ہے کبھی؟ شیری فرہاد میں بریک اپ ہو گیا، سنا ہے؟ یا ہیر رانجھا میں جھگڑا ہو گیا، سنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک لور ہے، ایک بی لوڈ ہے. ایک عاشق ہے، دوسرا معشوق ہے. ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے. کیا سید اتنے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو برا کہیں گے جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو کہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جن کا بھائی کہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا، اور جن کا پوتا حجت الاسلام کا بیٹا مفسر اعظم کہہ دے کہ میری ایک ہاتھ اگر ماں رہ رہا ہے تو دوسری کی چوچا ہے. ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ہم اپنے چاہنے والے کو کہیں گے. بہت لڑ چکے. یاد رکھنا، زمانہ سر پٹک پٹک کے مر گیا. لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکا، شیرین کو فرہاد سے الگ نہ کر سکا، ہیر کو رانجھا سے الگ نہ کر سکا. تم بھی سر پٹک پٹک کے دم توڑ دو گے. رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے، سیدوں کو رضا سے. واہ واہ واہ. رضا اگر کسی درخت کا نام ہے تو اسی کے پھول کا نام تاج الشریعہ ہے. اگر وہ گلشن ہے تو اس کے گلاب کا نام تاج الشریعہ ہے. اگر وہ علم کا سمندر ہے تو اس کے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے. ارے اگر وہ سنیت کی جان ہے تو رضا کی پہچان کا نام تاج الشریعہ. واہ واہ، حق ہے حق ہے حق ہے. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اس لیے اللہ. بھائی آخری جملہ بریانی کے لیے لڑ چکے، اب غوث جیلانی کے لیے ایک ہو جاؤ. مسائل کو اپنی جگہ رکھو. اگر معاملہ کفر کا ہے، یا میں تو کہتا ہوں کفر تو چھوڑو، اگر مکروہ تحریمی کا بھی کہیں معاملہ ہے نصوص قطعیہ کی روشنی میں، بلکہ اگر سنت و بدعت تک کا بھی معاملہ ہے تو اس پہ ٹیبل ٹاک ہو جائے گی. لیکن جہاں صرف تحقیق ہے وہاں کسی کو نہ ہمیں برا کہنے کا حق ہے نہ تمہیں برا کہنے کا حق ہے. یاد رکھنا،
خمیر میں وہی ہوتا ہے، پیدا وہی ہوتا ہے گھر میں جیسا خمیر ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کا خمیر کسی مارکیٹ کا تیار کیا ہوا نہیں ہے، امام احمد رضا کے گلشن کا تیار کیا ہوا ہے۔ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے فرمودات سے ہم سب کو مالا مال رکھے، اور جس مشن کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ علماء اہل سنت جو جلوہ افروز ہیں، اور بالخصوص جو حضرت کے خلفاء ہیں اور خاص کر حضرت صاحب قبلہ خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو متحمل بنائے کہ حضرت کے اس مشن کو لے کے آگے بڑھے، اور یہ بتاتے چلیں کہ ہم نبی کے در والے بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بچوں سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اس ایمان کو چھوڑنا ہی بے ایمانی ہے میرے دوستو۔ مولا کریم ہمیں جب دادا کے سامنے پوتے کو مارو تو دادا دعا نہیں دیتا، گالی دیتا ہے۔ نانا کے سامنے نواسے کو مارو تو وہ کچھ سوچے گا کاش بندوق ملے مار دوں۔ ایسے ہی اگر مصطفیٰ کے سامنے جو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اگر ان کے گھر کے کسی بھی بچے کو چاہے وہ لائق ہو یا نالائق کچھ کہو گے تو انہیں برا لگے گا۔ ایسے ہی اگر اعلیٰ حضرت کے گلشن کے کسی چراغ کو تم نے کچھ کہا تو امام احمد رضا کو برا لگے گا۔ ایسا نہ کرو کہ تمہارا ذاتی اناد تمہارے ایمان کا وبال بن جائے اور تمہیں وہاں تک لے کے چلا جائے جہاں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ایسا تھام لو کہ جس کام کے لیے پچھلے 15-20 سال میں ناگپور بہت بدنام ہو چکا ہے، آج اس جلسے کے بعد ناگپور اتنا خوش نام ہو جائے، اتنا خوش نام ہو جائے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اے تاج الشریعہ، آپ گھر میں تھے تو انجمن آرائی تھی، آپ برزخ میں ہیں تو چاروں طرف محبت کی شہنائی بج رہی ہے۔ واہ واہ، حق ہے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو فتاوی رضویہ کو عام کیسے کرو گے؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے اور تم کہتے ہو جائز ہے، یہ شعار اسلام سے ہے۔ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے اور تم کہتے ہو اوجڑی کھانا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے عورتوں کو مزارات پہ جانا ناجائز ہے اور تم کہتے ہو جائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں جن چیزوں کو ناجائز بتایا جا رہا ہے ان چیزوں کو تم جائز بتا رہے ہو، تو تم فتاوی رضویہ کو الٹا سمجھ رہے ہو، تو فتاوی رضویہ کو تم عام نہیں کر رہے ہو، فتاوی رضویہ کو جام کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ اور یاد رکھو تاج الشریعہ کسی معمولی مولوی کا نام نہیں ہے، تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت کا نام ہے، تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند کا نام ہے، تاج الشریعہ مہمان کعبہ کا نام ہے، تاج الشریعہ فخر ازہر کا نام ہے، تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث کا نام ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب عربی زبان میں حدیث کی شرحیں لکھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ حضرت امام نووی کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب فقہی بحثوں کو عربی زبان میں تحریر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن الحمام کی تحریر پڑھ رہے ہیں، علامہ شامی کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ اردو زبان میں جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اختصار اور جامعیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ عربی میں جب شاعری کرتے ہیں تو عربی زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی شاعر نہیں، عالم عرب کا کوئی قادر الکلام شاعر یہ تحریریں لکھ رہا ہے۔ تاج الشریعہ جب اردو زبان میں نعتیہ شاعری کرتے ہیں عشق رسالت میں ڈوب کر تو آپ کی نعتیہ شاعری پر مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کی نعت کا شبہ گزرنے لگتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا تاج الشریعہ سے مقابلہ کرو گے؟ تاج الشریعہ کی جوتی کو جو حیثیت حاصل ہے وہ حیثیت بھی نہ تم کو حاصل ہے اور تمہارے باپ کو حاصل ہے۔ اگر تم کو عشق محبت کی
عشق محبت عشق محبت عشق محبت جگہ جگہ ہم اہل سنت والجماعت غلامان تاج الشریعہ سے یہ الجھ رہے ہیں، جگہ جگہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کی عزت و عظمت پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ وہی پیلی بھیت کے ناپاک مولوی ہے جو کل تک تاج الشریعہ کی جوتی کو سر کا تاج بنائے ہوئے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات کا نعرہ لگاتے تھے کہ سنیوں کا امیر کون ہے؟ تاج الشریعہ ہے، تاج الشریعہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اسٹیج سے یہ چیخ چیخ کر کہتے تھے جو تاج الشریعہ کا فتویٰ نہ مانے ہم اس کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن آج یہ خود تاج الشریعہ کا فتویٰ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آج یہ خود تاج الشریعہ کی عزت و عظمت پر حملے کر رہے ہیں۔ تاج الشریعہ کی شان گھٹانے والوں، تاج الشریعہ کی شان گھٹنے والی رہے، جس کو اللہ بڑھائے دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا نہیں سکتی۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جس آبادی سے گزرتے ہیں انسانوں کا سیلاب ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جس ویرانے میں قدم رکھتے ہیں سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتے ہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں سمٹ جاتی ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہزاروں ہزار آدمیوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک دو نہیں ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں وہابی دیوبندی وہابیت سے تائب ہو کر تاج الشریعہ کے مرید بن چکے ہیں۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ پورا ہندوستان کے پیروں کے مریدین کو ایک طرف جمع کر دو اور تاج الشریعہ کے مریدین کو ایک طرف جمع کر دو تو تاج الشریعہ کے مریدین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ہندوستان کے سارے مریدین سال بھر میں جتنا مرید کرتے ہیں تاج الشریعہ ایک مہینے میں اتنا مرید کرتے ہیں۔ تم اپنے ایجنٹوں کو اپنے دلالوں کو چھوڑے ہوئے ہو کہ لوگوں کو لے کر آؤ ہم مرید کرنا چاہتے ہیں، اور تاج الشریعہ کی خدا داد مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دن رات ان کے مکان پر میلہ لگا ہوا ہے، لوگ ان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ گویا یہ تاج الشریعہ کی کوشش کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا فضل خاص ہے جو تاج الشریعہ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور جب اللہ کا عطیہ ہے اللہ کا انعام ہے تو کوئی اللہ کے انعام سے ٹکرا نہیں سکتا۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، تاج الشریعہ وہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہے، تاج الشریعہ وہ ہے کہ عشق رسالت کا چراغ ہے، تاج الشریعہ وہ ہے کہ پوری دنیا میں تاج الشریعہ کی ولایت اور محبوبیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تاج الشریعہ اللہ کے ایک مقدس ولی کا نام ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ تاج الشریعہ وہی ہے کہ جب ہم ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تاج الشریعہ سے ٹکرانے کا مطلب اللہ کو مقابلے کی دعوت دینا ہے، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے جو میرے ولی کو عذابت اور تکلیف کی نظر سے دیکھتا ہے، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے لیے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ تم اللہ کو نہ للکارو، پروردگار عالم سے تم جنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ولیوں کو للکارنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کی رحمت کو للکار رہے ہو، اللہ کی مشیت کو للکار رہے ہو۔ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اعلان فرما دیا ہے کہ من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر دے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اپنی تمام ناجائز اور ناپاک حرکتوں سے تائب ہو کر تاج الشریعہ کے قدموں میں سر جھکا دو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یاد رکھو اگر تم نے تاج الشریعہ کی توحید اور تقریر کا سلسلہ جاری رکھا تو پورے ہندوستان میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ پیلی بھیت کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگو گے لیکن کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت عمدہ بہت عمدہ، یار زندہ باد تاج الشریعہ جیسا ہو۔ تاج الشریعہ سے مقابلہ کرنے چلے، تاج الشریعہ کی جوتی کے برابر تو باپ بیٹے کی حیثیت ہی نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو
तो एक बहुत बड़ा जलसा रखो, स्टेज पर खूबसूरत कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों पर खूबसूरत चादर बिछा दो और इन पीली भीत के मौलवियों को एक लाइन से कुर्सी पर बैठा दो और एक खाली कुर्सी पर ताजुल शरिया को न बैठाओ, ताजुल शरिया की जूती रख दो और मजमे में ऐलान करो कि इन मौलवियों से अगर मोहब्बत करते हो तो इन मौलवियों को चूमो और ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हो तो उनकी जूती को चूम लो। खुदा की कसम अगर लाखों का मजमा होगा तो सब ताजुल शरिया की जूती को चूमना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ को बोसा देना गवा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखियां करते करते इतना आगे बढ़ गए कि आप ताजुल शरिया की जात तक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हम ताजुल शरिया को मानते हैं, तो ताजुल शरिया के फतवे को मानना चाहिए। ताजुल शरिया ने मुहद्दिस कबीर के सिलसिले में फतवा जारी फरमाया, अपना फैसला जारी फरमाया कि मुहद्दिस कबीर पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत, मुहद्दिस कबीर पर कोई इल्जाम नहीं, और जो लोग मुहद्दिस कबीर की अब तक तौहीन करते रहे उनके ऊपर तौबा वाजिब है। अगर वाकई तुम ताजुल शरिया से मोहब्बत करते तो ताजुल शरिया के फैसले और फतवे को तस्लीम करते हुए रब की बारगाह में तायब हो जाते, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत में तुम ताजुल शरिया को भी नहीं मानते हो, आला हजरत को भी नहीं मानते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ आला हजरत का नाम लेते रहे, ताजुल शरिया का नाम लेते रहे, अपनी दुकान चमकाते रहे। जब तुम्हारी दुकान चमक गई, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो गया तो ताजुल शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। तुमसे बेहतर वो कुत्ता है जो मालिक के टुकड़े पर पलता है लेकिन मालिक के खिलाफ नहीं भोंकता। उन कुत्तों से तुम बदतर हो कि अब तक ताजुल शरिया के टुकड़े पर पलते रहे, और जब तुम्हारे अंदर कुव्वत और हिम्मत पैदा हुई तो अब ताजुल शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। याद रखो, कल भी ताजुल शरिया का परचम इकबाल बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक ताजुल शरिया का परचम लहता रहता रहेगा। तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि ताजुल शरिया के परचम को झुका सके, न तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि ताजुल शरिया के परचम को झुका सको। झुकाने वाले खुद झुक गए, दुनिया से नामो निशान मिट गया। ताजुल शरिया का परचम इकबाल आज भी आसमान की बुलंदियों पर लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। ताजुल शरिया को मानता है वो उनको भी मानेगा जिनको ताजुल शरिया मानते हैं। ताजुल शरिया मुहद्दिस कबीर को मानते हैं, ताजुल शरिया मुहद्दिस कबीर पर एतमाद करते हैं। तो जो लोग ताजुल शरिया से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो मुहद्दिस कबीर से भी मोहब्बत रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ताजुल शरिया को मानो और जिनको ताजुल शरिया मानते हैं उनको न मानो। ये ताजुल शरिया को मानना नहीं है, ये तो लोगों को धोखा देना है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ ताजुल शरिया के दामन को पकड़ लो। ताजुल शरिया वो है कि जिन्होंने ताजुल शरिया के दामन को पकड़ लिया उनकी दुनिया भी कामयाब और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी कामयाब। इसलिए ताजुल शरिया को मुनाज़रे का चैलेंज न दो। 25 लाख का ऐलान, 25 लाख का ऐलान। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, 25 लाख का ऐलान करना। घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, मुरीदीन न पहुंचाए तो सब्जी न पके। मुरीदीन जूता चप्पल खरीद के न दे तो पाँव को जूता नसीब ना हो। इतनी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत और लियाकत नहीं है कि तुम उलमा के सामने संजीदगी से बैठकर बात कर सको। सिर्फ गाली देना ये लोग जानते हैं। ताजुल शरिया के खिलाफ हंगामा आराई जगह जगह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ताजुल शरिया के खिलाफ जितने भी फितने उठे वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। इनके भी मिटने का वक्त आ रहा है। हर जगह से ये मिट रहे हैं। बेशुमार मुरीदीन इनकी बैत तोड़ तोड़कर ताजुल शरिया के गुलामी में दाखिल हो रहे हैं। एक वक्त आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जलीलो खार हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। दस्तारबंदी का वक्त हो रहा है। जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत,
अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताज शरिया और आला हजरत इमाम अहमद रजा की मकबूलियत के लिए आला कि आपकी जबान से कोई बात निकल जाती रब की बारगाह में कबूल हो। हम लोग रात को दिन दुआएं करते रहते हैं लेकिन हमारी जबानों की तासीर खत्म हो गई है। आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं थे, आलिम रब्बानी थे। आला हजरत अपने जमाने के सिर्फ मुजद्दिद नहीं थे, अपने जमाने के वलियों के सरदार थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फसानी अपने मकतूबात के दफ्तर दौर में लिखते हैं, जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। आला हजरत अपने जमाने के वलियों के सरदार थे। उनकी जबान कितनी मकबूल और मुस्तजाब थी, आप उसका एक अंदाजा लगाएं। हयात आला हजरत में ये वाकया लिखा हुआ है। आला हजरत के वालिद के दोस्त हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। ये इल्म नुजूम और इल्म हयात में बहुत माहिर थे, ऑब्जर्वेटरी में बहुत माहिर थे। सितारों की चांद देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। बरेली में उन दिनों बारिश नहीं हो रही थी। बरेली के लोग पानी के लिए परेशान थे, खेतियां सूख रही थी, किसान बदहाल थे, जानवर भूखों मर रहे थे। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी हाजिर हुए। बाप के वालिद हैं तो बाप के दर्जे में हैं। आला हजरत ने शायान शान इस्तकबाल किया, उनकी ज़ियाफत फरमाई और उसके बाद आला हजरत पूछते हैं बताइए बारिश का मिजाज कैसा है। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने गौर से सितारों को देखा, कागज पर एक नक्शा बनाया और कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत सिर्फ इल्म नुजूम और हयात में नहीं माहिर थे, 56 से ज़ायद उलूम व फनून में महारत तामा रखते थे और अल्लाह की कुदरत पर इतना मजबूत ईमान था कि आला हजरत फरमाते हैं मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते? आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इल्म नुजूम का कायदा बता रहा है इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्म नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना इत्मीनान और भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से भी गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी किसी को भटकता हुआ देखता है फौरन हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने कलाम लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के सवाल पर अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि 1.25 घंटा बाकी है। आला हजरत ने पूछा अगर 1.25 घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक 1.25 घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक 12 घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। उन्होंने कहा मैंने सही कहा, आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो 12 घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार के कादिर है जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ करते, उस सितारे को खींचकर यहाँ करते, इस सितारे को खींचकर यहाँ करते, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। लगी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो और मसलक आला हजरत पर कायम होने के लिए बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत रखना लाजिम और जरूरी है। औलिया किराम की बारगाह में हाजिरी देते रहो, उनकी चौखट से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने पूरी जिंदगी बुजुर्गों से जोड़ने का काम किया है, बुजुर्गों से तोड़ने का काम नहीं किया है।
جو امام احمد رضا کا وفادار ہوگا وہ کسی بھی ولی کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. جو امام احمد رضا کا چاہنے والا ہوگا وہ غوث کا بھی چاہنے والا ہوگا, خواجہ کا بھی چاہنے والا ہوگا, سارے ولیوں کو ماننے والا ہوگا. اس لیے ہمارا رشتہ بزرگوں سے مضبوط ہونا چاہیے, اور جب تک ہمارا رشتہ بزرگوں سے مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے مسلک کی حفاظت نہیں ہوگی. اور بزرگوں سے رشتہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جو بزرگوں کے دشمن ہیں, اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں, ان سے بھی دور رہنا لازم اور ضروری ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہی رسول اللہ کا پیغام ہے, اور یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان سے بھی رشتہ رکھو, ان سے بھی رشتہ رکھو, ادھر بھی کھاتے رہو ادھر بھی کھاتے رہو, یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے, نبی کے چاہنے والوں کا یہ عمل نہیں ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه. اور نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کر لیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن اپنے باپ کیوں نہ ہو, اپنے بیٹے کیوں نہ ہو, اپنے بھائی کیوں نہ ہو, اپنے کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہو, جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع کیا ہے اور وہ قرص کے ذریعے ان کی تائید و حمایت. اسی پیغام کو اللہ کے نبی نے فرمایا سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء اجداد نے سنا. اس لیے تم ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہ کر دے اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی. یہ نمازیں بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بہت کریں گے, اچھے کام بہت کریں گے. یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیقی سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیقی سمجھو گے, اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیقی سمجھو گے. تو فقیرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم. قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. وَيَقُولُونَ مِنْ قَالِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے. تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیا. یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی. سیماہم التحلیق ورشم من العذر. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر کھود چھلوائیں گے اور پائجامہ بہت اونچا پہنیں گے. نبی کیوں پہچان بتا رہے ہیں؟ تاکہ ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. یہی اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام ہے. دشمن احمد کو شکست کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غائب میں چل جائیں بے دینوں کے دن, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام, چاہے کا صرف پر تلاوت کیجیے, شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. میرے دوستو میرا وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے. 1.25 گھنٹہ کا ٹائم تھا, وہ ٹائم مکمل ہو رہا ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, مناظر اہل سنت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ جب بد مذہبوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا بد اخلاق ہے, ان سے سلام نہیں کرتا, ان سے مصافحہ نہیں کرتا, ان کو دعوت نہیں دیتا, ان کی دعوت میں نہیں جاتا. یہ بد اخلاقی نہیں ہے, اسلام کا یہی صحیح اخلاق ہے جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے. راستے میں ایک اجنبی مسافر مل گیا. اس نے کہا کہ حضور میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں, کچھ کھایا نہیں ہوں, مجھے کھانا کھلا دیجیے. حضرت عمر بن خطاب اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں, خادم کو حکم دیتے ہیں دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا اور خادم سے حکم
हुक्म दिया कि तुम इस पर खाना चुन दो। चुन दिया गया और वो अजनबी मुसाफिर दस्तरखान पर बैठ कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शकील बुलंदशहरी शहंशाह तरन्नुम नासिर सुभानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि दस्तरखान पर खाना चुन दिया जाए। दस्तरखान पर खाना चुन दिया गया और अजनबी मुसाफिर बैठकर खाना खाने लगा। खाने के दौरान कुछ बदमज़हबियत और कुछ गुमराही की बातें उसकी जबान से निकली। यही उमर इब्न खत्ताब जो रहमो करम का पैकर बन चुके थे, उसका हाथ पकड़कर काशाने अक़दस पर लेकर आए, दस्तरखान पर बिठाया, उसके सामने खाना रखा। यही उमर इब्न खत्ताब जैसे ही गुमराही की एक बात उसकी जबान से निकली, आपने खादिम को हुक्म दिया कि इसके सामने से खाना हटा दिया जाए और इसका कान पकड़कर बाहर कर दिया जाए। बताओ हजरत उमर इब्न खत्ताब ने क्या बदअखलाकी पेश की? ये बदअखलाकी नहीं है, यही तो इस्लाम का ऐन अखलाक है कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ शिद्दत इख्तियार की जाए और जो अल्लाह के चाहने वाले मानने वाले हैं, जो नबी के गुलाम हैं, उनके साथ मोहब्बत इख्तियार की जाए। यही तरीका आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का है। एक मर्तबा हैदराबाद का एक राफ़ज़ी नवाब आला हजरत अज़ीमुल बरकत की खिदमत में हाजिर हुआ। आला हजरत की शोहरत सुनकर वो बरेली शरीफ पहुंचा था और आला हजरत के मझले भाई नन्हे मियां जिनका नाम मौलाना मोहम्मद रजा है, वो आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हैदराबाद का एक राफ़ज़ी नवाब सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया है, आपकी शोहरत सुनकर आया है, आप अखलाकन उससे बात कर लीजिएगा। अभी बात हो ही रही थी कि इतने में वो राफ़ज़ी आ गया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सामने कुर्सी खाली थी, आला हजरत ने बैठने के लिए नहीं कहा। कुछ देर तक वो खड़ा रहा और आला हजरत ने उसकी तरफ मुतलकन तवज्जो नहीं दी तो वो बाहर चला गया। मौलाना मोहम्मद रजा उसको बाहर छोड़कर आए और आला हजरत पर तंग करते हुए कहते हैं कि कम से कम अखलाकन ही आपने बात कर लिया होता। आला हजरत जलाल में आ गए और फरमाया तुम अखलाक सिखाते हो, मैंने जो कुछ किया है यही सहाबा का अखलाक है। और हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपने दस्तरखान से उस अजनबी मुसाफिर को इसीलिए उठाकर बाहर कर दिया कि उसकी जबान से बदमज़हबियत की बात ज़ाहिर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जबान से गुमराही की बात निकले वो किसी रहमो करम का मुस्तहिक़ नहीं। यही इस्लाम का ऐन अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और उन्होंने कहा फला आदमी ने आपको सलाम कहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया फ़इन्नी समिअतु अन्नहु क़द अहदसा, मुझे तो ये इत्तला मिली है कि वो बिदअती हो गया है, वो गुमराह हो गया है। अगर ऐसा है फला तुक़रहु मिन्नी अस्सलाम, तो हरगिज़ मेरे तरफ से उसको सलाम ना कहना। अब्दुल्ला इब्न उमर उसको सलाम भेजवाते थे और उसका सलाम कबूल भी करते थे, लेकिन जैसे ही इत्तला मिली कि वो बदमज़हब और गुमराह हो गया है तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसका सलाम लेना बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा का अमल यही है कि जो गुमराह हो, जो बददीन हो, किसी किस्म का मेल जोल और ताल्लुक उनके साथ न रखा जाए। यही रसूलुल्लाह का पैगाम है, यही सहाबा का अमल है, यही आला हज़रत का पैगाम है। इन्हीं तालीमात पर आप चलते रहें, आपके ईमान की सलामती इसी में है, आपके अकीदे की सलामती इसी में है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गाज में चल जाए बेदीनों के दिन या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और जब आप अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो आप जन्नत तक पहुंचते रहेंगे। लहद में इश्क रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात कोई चीज आप लेके चले, मेरे गुलामों पर नक्शे कदम लाए होना वो क्या बहा सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौसे पाक के सामने कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल कादरी। इस साल ईद मिलाद पर अपने लिए टोपिया, शॉल और नालन पाक adilqadri.com से खरीदे। अस्सलाम वालेकुम।
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو کائنات ہے، کائنات، یہ کائنات کے دو نظام ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے جس کو بادشاہ چلاتے ہیں، وزراء چلاتے ہیں، عمرہ چلاتے ہیں، تاجدار چلاتے ہیں، کجکلا چلاتے ہیں، صاحب تخت و تاج چلاتے ہیں، یعنی شہنشاہ، بادشاہ، یہ لوگ کائنات کا ظاہری نظام چلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے وہ بدنظمی ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کور کیے جاتے ہیں، فسادات کو روکا جاتا ہے، یہ ظاہری قوانین ہیں۔ لیکن ایک کائنات کا باطنی نظام بھی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، دانے نہیں اگتے تو دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کسی کے طفیل کیا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے تو کوئی مصیبتوں کو اپنے سر لے کر کے سارے بندوں کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتا ہے، سارے بندوں کو تکالیف سے بچا لیا کرتا ہے۔ بادشاہ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتا ہے لیکن مصیبتوں سے بچا نہیں سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ریاست کیرلا پانی کے اندر ڈوب گئی، بڑے بڑے حکمراں دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے کچکلا دیکھتے رہ گئے، بڑی بڑی سپاہ دیکھتی رہ گئی۔ یاد رکھیں، جب قدرت کسی کو ڈبانا چاہتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جب قدرت کسی کو ترانا چاہتی ہے تو عالمی طوفان میں بھی نوح کی کشتی تیرتی بھی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، بادشاہ تدبیر کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، قحط سالی کا وقت آ جائے، قحط سالی کا دور آ جائے تو پھر اس وقت بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کوشش کریں گے، لیکن بتاؤ کیا وہ دانا اگا سکتے ہیں؟ کیا وہ دانے کو جو ہے ایک دانے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں، بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، ہوائیں کسی کے طفیل چلتی ہے، شفق کا حسن کسی کے طفیل آتا ہے، باران رحمت کسی کے طفیل برستی ہے، نسیم سحر کسی کے طفیل چلتی ہے، رات کی تاریکی جو ہے وہ سکون اور اطمینان لوگوں کو جو عطا کرتی ہے وہ کسی کے طفیل عطا کرتی ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ اسی کو وقت کا غوث اور قطب کہتے ہیں۔ وہ وقت کا غوث اور قطب ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ بلکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ جلد اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ غوث ہوتا ہے، وہ قطب ہوتا ہے، اور جو غوث اور قطب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، بظاہر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ ایک سفر درپیش ہے، ورنہ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ مقام قطبیت کیا ہے اور قطبیت کی شان کیا ہے اور مقام غوثیت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم ہے اور غوث العالم ہے، غیاث الکونین ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے آپ توجہ کریں۔ لیکن غوث پاک 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، 6 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار غوث العظم دستگیر 470 یا 71 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، کشتیوں کو تراتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، یہ غوث العظم دستگیر جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے تو یہ کم و بیش تقریباً 13ویں نمبر کے قطب ہیں، 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 13ویں نمبر کا ہو، جو 13ویں نمبر کی غوثیت
کہ اوروں کے سورج نکل کر غروب ہو گئے، عبد القادر جیلانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ اوروں کے مرغ بول کر چپ ہو گئے، عبد القادر کا سورج، عبد القادر کا مرغ کبھی چپ نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں سیر ایک نواں سنجا رہے گا تیرا، وہ غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر زمین اور آسمان کا نظام غوث وقت چلاتا ہے، غوث الوقت چلاتا ہے، وقت کا کتب چلاتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ غوث الاعظم دستگیر جو ممبر بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو پوری دنیا کے اولیاء جس کا خطاب سنے، توجہ کرنا غوث پاک کی فضیلت اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج کے دن وہ عنوان نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، جنات سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ یہ 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث کی شان ہے۔ اس سے تو انہوں نے جو لوگوں کو دین دیا، لوگوں کو دین کی قدریں، تو یہ ان کو ملا کہاں سے؟ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ آغوش مادر کی تربیت اثر دکھاتی ہے۔ اگر انہوں نے 70 ہزار لوگوں کو دین کے لیے بلایا اور لوگ کھچے چلے آئے اور پھر 4 ہزار لوگ ایک مجلس میں وہ واصل باللہ ہوتے چلے گئے، تو ہم اگر دیکھتے ہیں جب وہ گھر سے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو ماں ان کی آستین میں 40 درہم سی دیتی ہے اور ساتھ یہ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر راستے میں جب قافلہ لوٹا جاتا ہے تو ایک بچے کو بچہ سمجھ کے کس کے پاس کیا رکھا ہوگا کوئی تلاشی بھی نہیں لیتا۔ گزرتے سرے راہ ہی ڈاکو پوچھ لیتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی 40 درہم ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو کے رک جاتا ہے کہ بلا چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں؟ تو وہ تلاشی لیتا تو آستین میں سیے ہوئے 40 درہم دستیاب ہوتے ہیں، تو اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ہم صرف نظر کر کے گزر رہے تھے، بس چلتے چلتے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 40 درہم ہے۔ تو تلاشی لی تو واقعی 40 درہم، یہ کوئی انوکھا سا بچہ ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ ڈاکوؤں سے تو پیسے چھپائے جاتے ہیں اور تم نے بتا دیا، کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری ماں کی نصیحت تھی اور میں اس نصیحت پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ ایک بچہ ہو کہ ماں سے کیا گیا عہد توڑتا نہیں ہے اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگ جو میرے ہاتھ پہ تائب ہوئے وہ ڈاکو تھے۔ اب مجھے بتائیے یہ حصول علم کا بھی راستہ ہے، ابھی عالم بننے جا رہے ہیں، اس کے بعد تصوف کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھیں گے، چلا کشی کریں گے، مجاہدے کریں گے، اور اس کے بعد وہ مقامات رفیع نصیب ہوں گی، لیکن ابھی بچپن میں جا رہے ہیں تو یہ عالم ہے، اور جب علم حاصل کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ صومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا
اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقمہ بناؤں؟ خیر، جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔ بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں، سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے پوچھ۔ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا کوئی آیا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اور وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو بس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی۔ کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال؟ لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے۔ آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں۔ یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال۔ 12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ، تو وہ سیب توڑ کے لے گئے، تو وہ بھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کے توڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو۔ میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے، وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً سینے سے لگا لیا، کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے۔ تو کہا حضرت بتائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا؟ اس کے بعد معافی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں۔ جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی، تو واپس دوڑ آئے، اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چوگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی۔ تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد، تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں، تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی۔ نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی ضمانت ہوتی ہیں، اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفتوں اور باپ تقوی کے اس معیار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں، وہ بچے ہیں تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی ہے، تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے، پختہ ہو جائے نماز کی۔ امام غزالی نے
احیاء العلوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تو وہ روز شکر رکھتی تھی۔ ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئیں اور نماز کا وقت آ گیا۔ ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مصلی اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پوڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مالک تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، آج میری محبت کی، آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی کی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں، لاج رکھ لے۔ خیر واپس پلٹی، بیٹا نماز پڑھ چکا تھا تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا امی نماز پڑھی، لیکن ماں کا دل ڈھولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ کہا لیکن آج جو پوڑی شکر کی ملی نا اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے پڑیا میں رکھتی تھی، اب تیرے رب نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ آج اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی بایزید بستامی کا جانشین بن سکتا ہے، آج کا بیٹا بھی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی کا جانشین بن سکتا ہے، بابا فرید گنج شکر کا جانشین بن سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں تو استاد پہلا پڑھا سپارے سے آغاز کرتے ہیں، سارا پارہ سنا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے ہیں۔ 15ویں پارے سے استاد جی شروع کیجیے۔ کہا جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے ہیں وہیں سے باقی پارے بھی حفظ کر لیے ہوتے۔ کہا میری ماں کو 14 پارے آتے تھے اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، 14 پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لیے ہیں۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو ماؤں کو خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کوشاں ہو جانا چاہیے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ وآخر دعوانا حضور غوث الاعظم کی شان اللہ نے ولیوں میں وہ رکھی جو شان اللہ نے نبیوں میں ان کے نانا جان کو دی تھی، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمائی۔ غوث پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت امام حسن بصری تقریباً 350 سے 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور وہ ولیوں کا سلطان اور تاجدار ہوگا۔ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی ولی کو وہ شان عطا نہیں فرمائی جو شان اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام حسن عسکری جس وقت دنیا سے کوچ کرنے لگے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے آخری مرتبہ جب نماز ادا فرمائی تو اپنا مصلی لپیٹا اور مصلی لپیٹ کر کے اپنے شہزادے کو دیا اور فرمایا جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو تم جس کو معتبر سمجھنا یہ مصلی اس کو دینا، جب اس کا انتقال ہونے لگے تو وہ جس کو معتبر سمجھے یہ مصلی اس کو دے، اس کا انتقال ہونے لگے تو یہ مصلی وہ اس کو دے جس کو وہ معتبر سمجھتا ہے۔ کہا بابا یہ مصلی جو منتقل ہوگا تو جائے گا کہاں؟ ارشاد فرمایا بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مصلی اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت
उम्मत मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तशरीफ फरमाते हैं जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है, एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया, तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है। तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है, अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले। हम गुलामान अहमद रज़ा हर कोई भी हमसे जीता नहीं। अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मुझे इसका एहसास है कि सर्दी बहुत है, लेकिन मैं उस जनाबे वाला तबार का जिक्र करने लगा हूं जिसका नाम आने पर मुर्दे भी जिंदा होते हैं। और ये महफिल सुन्नियों की महफिल है। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुर्शिद गौस पाक का जिक्र सुन्नी कभी चुप रह करके सुन नहीं सकता, और मेरी आदत है नहीं कि मैं आपको बार बार कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरी ये तबीयत नहीं है। मुझे चंदा मांगने में भी शर्म आती है और आपसे अपील करने में भी शर्म आती है। बस ये आपकी अकीदत पर है कि आप मेरे साथ कितना साथ देते हैं। अरे जिनकी मोहब्बतें साहिले निजात तक पहुंचानी है, अगर उनका जिक्र भी चुप रहकर सुनेंगे तो बोलेंगे कहां। अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, और राज की शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और रफ़ाना लका ज़िक्रक का साया
ہے. فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. اچھے بچے اچھے شان والی اولاد ایرے غیروں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتی. جن کے لیے آیت تطہیر آتی ہے انہیں کی یہاں غوث العظم جیسا پیدا ہوتا ہے. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن. نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. تو حسینی حسنی. غوث پاک حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. حسنی اس طرح سے ہے کہ ان کے والد کا نام ابو صالح ہے. ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی ہے. ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد ہے. ان کے والد کا نام حضرت سید محمد ہے. ان کے والد کا نام سید داؤد ہے. ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام سید موسیٰ ہے. ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون ہے. ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض ہے. ان کے والد کا نام سیدنا حسن مصنع ہے. ان کے والد کا نام امام حسن ہے. ان کے والد کا نام مولا علی ہے. ان کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ. یہ تو حسنی ہو گئے. حسینی کیسے؟ ان کی امی کا نام امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے. ان کے ابا کا نام سید عبداللہ زاہد ہے جنہیں سومئی سالار کہتے ہیں. ان کے عبداللہ ان کے والد کا نام اللہ اکبر حضرت سیدنا ان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ زاہد سومئی سالار رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام جو ہے اللہ اکبر سید محمد ہے. ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام سید عیسیٰ کمال ہے. ان کے والد کا نام سید محمد جواد امام جواد ہے. ان کے والد کا نام امام علی رضا ہے. ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے. ان کے والد کا نام امام محمد باقر ہے. ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا ہے. ان کے والد کا نام امام حسین ہے. ان کے والد کا نام مولا علی ہے. ان کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زکیہ نقیہ تقیہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ. یہ حسینی شجرہ ہے. تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. محی الدین ایسے ویسے گھر میں نہیں, علی و فاطمہ کے گھر پر. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. مجھے اس کا احساس ہے کہ میں یہ منقبت گجرات میں پڑھ رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور پتا ہے مجھے گجرات والوں کو زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے, گجرات والوں کے جذبات اجنبی نہیں ہو سکتے. در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جب وہ
تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا, اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. بغیر پٹے والے کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا. تو وہ کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی در بدر پھرتا ہے. کبھی کہیں سے کھاتا ہے, کبھی کہیں سے کھاتا ہے, کبھی روٹی کھاتا ہے, کبھی ڈنڈے بھی کھاتا ہے, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ایک کتا وہی ہے جو اسی کی برادری کا ہے, اسی کے خاندان کا ہے, لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے. لوگ کتے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں, اس کو مار نہیں سکتے کیونکہ اس کا کوئی گھر ہے, اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی آقا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پٹا ڈالنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی کا ہو گیا ہے. ماریں گے تو یہ کتا کچھ کہے نہ کہے, اس کا مالک آ کر کے پکڑے گا میرے کتے کو مارا کیوں ہے. تو نشانی والے سگ مارے نہیں جاتے, جن کے گلے میں دنیا کے آقاؤں کا پٹا ہوتا ہے اسے دنیا میں مارا نہیں جاتا. قیامت کے دن بھی انسان دو طرح کے ہوں گے, ایک وہ جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا, ایک وہ جن کے گلے میں قادریت کا پٹا, چشتیت کا پٹا, نقشبندیت کا پٹا, رفاعیت کا پٹا, مداریت کا پٹا, عوارضیت کا پٹا, اشرفیت کا پٹا, برکاتیت کا پٹا, رضویت کا پٹا, ابوالولائیت کا پٹا. کوئی نہ کوئی پٹا ہوگا. فرشتے دیکھ کے کہیں گے پٹے والا ہے, اسے مار نہیں سکتے. ہوگا کیا؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث پاک سننے آئے. غوث پاک کا مقام کیا ہے, غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے. بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا, بہت شارٹ گفتگو موسم کی مناسبت سے کرنا ہے. غوث پاک کا مقام کیا ہے, چند باتیں. جب تک آپ کا ساتھ سلامت ہے تب تک اپنی بات بھی, کوئی ضروری نہیں کہ گفتگو لمبی ہو. غوث پاک کی شان کیا ہے, غوث پاک کا مقام کیا ہے. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, جو خود کو نہیں جانتا. سکر ہمارے علماء صوفیہ جانتے ہیں کہ ولایت کی ایک منزل ہے, ولایت کی ایک منزل ہے. اور وہ کیا ہے پتہ ہے؟ قدرت کے جلوے دیکھ کر بندہ خود سے کھو جاتا ہے, اس کو مقام سکر کہتے ہیں. اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی, اسے مقام سکر کہتے ہیں. تو سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے ولی ہے, لیکن سکر کے جوش میں ہے تو کہتے ہیں, تو امام کہتے ہیں وہ تجھے کیا جانے. پھر کون جانتا ہے آپ کو؟ کہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اب حضرت خضر سے پوچھنا ہے مقام غوث اعظم کیا ہے, جناب خضر سے پوچھنا ہے کہ مقام غوث اعظم کیا ہے. دیکھیے یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے یہ سب کو نہیں ملا, یہ سب کو نہیں ملا. یہ مقام غوثیت کبریٰ محدود رہا. اس امت میں سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منزل پر علامہ شامی کے تحریر کردہ مقالے کے مطابق بی بی زہرا سیدہ فاطمہ ہوئی. سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منصب پہ امام شامی لکھتے ہیں. پھر مولائے کائنات, پھر حسن پاک, پھر امام حسین پاک, پھر سیدنا امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر امام علی رضا, پھر امام تقی, پھر امام نقی, پھر حسن عسکری. اور حسن عسکری کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا منصب میرے اور آپ کے مرشد پیر پیرا, میر میرا, شاہ جلا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر کو اللہ نے عطا فرمایا.
اور ان کے بعد اخیر میں یہ منصب سیدنا امام مہدی کو ملے. ولی تو سب ہوتے پیدا رہتے ہیں اور سب شان والے ہیں. ہر دیہات میں بھی ولی ہو سکتا ہے, شہر میں بھی ولی ہو سکتا ہے, ولی ہر جگہ ہو سکتا ہے, لیکن غوثیت کبریٰ کا منصب کا فائز ہر جگہ نہیں ہوتا, وہ نبی کے خاندانی میں ہوتا ہے. جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ وہیں تک محدود ہے. وہ نعمت کبریٰ کتنی عظیم ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شان غوث اعظم کیا ہے, تو کہا خضر سے پوچھو. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ولی سے, ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی, تو پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ خضر یہ بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے. تو حضرت خضر نے جواب دیا, جتنے ولی گزر چکے, جتنے ولی گزر چکے ان میں کوئی عبد القادر جیسا نہ ہوا, اور قیامت تک جتنے آئیں گے ان میں کوئی عبد القادر جیسا ہو نہیں سکتا. یہ غوث پاک کا منصب ہے, یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں,